پاکستان کی، یہ حقیقی داستان ہے اسی پاکستان کی کہ جس کی خاطر کتنے لوگوں نے اپنا خون بہایا تھا، کتنے بزرگوں نے اپنی گردنیں کٹائی تھیں، کتنی مائیں تھیں جو اپنے معصوم بچوں کو گود میں لیے پاکستان کی خاطر حاضر ہو گئی تھی، کتنے بزرگ تھے جن کی جوان لڑکیوں کو ان کے سامنے بے عصمت کیا گیا، کتنی مائیں تھیں جن کے سامنے ان کے جوان بیٹوں کے سر قلم کر دیے گئے۔ لوگ آ کے کہتے تھے تمہارا گھر جلا دیا گیا، جواب دینے والا قسم کھا کے کہتا تھا اس وطن کے لیے تو ساری جائیداد حاضر ہے۔ لوگ آ کے کہتے تھے، محبت کرنے والی ماں سے کہتے تھے تمہارے جوان بیٹے کو شہید کر دیا گیا، اور محبت کرنے والی ماں کہتی تھی اس وطن کے لیے تو سارے بیٹے حاضر ہیں۔ لوگ آ کے شفقت کرنے والے باپ سے کہتے تھے تمہاری جوان بیٹی کو بے عزت کر دیا گیا، اور باپ جواب دیتا تھا اس وطن کے لیے تو ساری قربانیاں حاضر ہیں۔ لوگ آ کے ڈراتے تھے اور جواب دینے والے قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ دستے ہمشیر کی چوڑیوں کی قسم، ماں کے سر پاؤں کی جوتیوں کی قسم، اس وطن کے لیے، چاند تاروں کی اس انجمن کے لیے ہم نے جو کچھ کیا مطلقاً فرض تھا، مسلکاً فرض تھا۔ لوگ آ کے ڈراتے تھے اور جواب میں پاک سرزمین شاد باد کے ترانے بلند ہوتے تھے، کیشور حسین شاد باد کی باتیں ہوا کرتی تھی، قوت اخوت عوام کے نعرے لگا کرتے تھے۔ لیکن 45 سال گزرنے کے بعد، 40-45 سال گزرنے کے بعد یہ کون سی تصویر ہے کہ جو نگاہوں کے سامنے ہے؟ یہ کیسا منظر ہے کہ جو آنکھوں کے سامنے ابھرا ہے؟ وہی ماں کہ جو اپنے معصوم بچے کو لے کر حاضر ہو گئی تھی، آج بھی ایک ایک روٹی کی بھیک مانگنے کے لیے بس اسٹاپ اور ریلوے اسٹیشنوں پر خوار ہوتی نظر آتی ہے۔ وہی معصوم بچہ جو پاکستان کا پرچم اٹھائے اپنا سر اپنی ہتھیلی پہ لیے میدان جہاد میں حاضر ہو گیا تھا، آج بھی اس کے ہاتھ میں بوٹ پالش کی ڈبیا اور اس کا برش ہے، اور آپ کے ہاسٹلوں پہ، آپ کے کمروں کے دروازوں پہ کھٹکھٹاتا نظر آتا ہے، بغیر کپڑوں، بغیر چپراؤں پہ خوار ہوتا نظر آتا ہے۔ وہی نوجوان جو اپنی جان اپنے ہاتھ میں لے کر میدان میں حاضر ہو گیا تھا، آج بھی اس ملک عزیز کے تعلیمی اداروں میں آتے ہوئے